اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ نیکی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک پوشیدہ نیکی، ایک ظاہری نیکی۔ پوشیدہ نیکی ایسی ہے کہ تم دائیں ہاتھ سے کوئی نیک عمل کرو اور تمہارے بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو، جبکہ ظاہری نیکی سے مراد ایسی نیکی ہے کہ تم کوئی ایسا نیک کام کرو جس میں لوگوں کو ساتھ ملا کے کرو، یا جب تم نیک کام کرو اور اس کو ظاہر کرنے کا مقصد صرف یہ ہو تاکہ دوسروں کے دل میں بھی نیکی کا جوش ولولہ پیدا ہو، آرزو پیدا ہو اور وہ بھی نیکی کریں۔ جیسا کہ ہمارے ملک میں بھی فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی مثال عبدالستار ایدی کی ہے۔ عبدالستار ایدی کو کون نہیں جانتا، ہم سب جانتے ہیں۔ ان کی اس ظاہری نیکی کے ساتھ کتنے لوگ اس سفر میں ان کے ساتھ جڑے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بہت زیادہ عزت بخشی، اور آج بھی پورے اعتماد کے ساتھ وہ ادارہ اپنی جو کام ہے وہ کر رہا ہے۔ تو یہ ظاہری نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دونوں نیکیوں کا اجر ہے، چاہے آپ پوشیدہ نیکی کریں چاہے آپ ظاہری نیکی کریں۔ باقی رہا کام نیت کا، تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو نیت کو جج کرتا ہے، جو نیت کو سمجھتا ہے، کیونکہ جتنا بھی ہمارے اعمال ہیں ان کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے۔ ذات پات میں اونچ نیچ میں اور فرقوں میں بٹا ہوا، جو سچائی کو دھندلا دے دل ایسی گرد سے اٹا ہوا، شکوہ نہیں جسم کی مٹی سے پر روح بھی اب بےتاب نہیں، تیرے حکم پہ چلنا ہے طرف تیرا نام بھی لینا یاد نہیں، تیرا نام بھی لینا یاد نہیں، تیرا نام بھی لینا یاد۔ شکوہ نہیں جسم کی مٹی سے پر روح بھی اب بےتاب نہیں، تیرے حکم پہ چلنا ہے طرف تیرا نام بھی لینا یاد نہیں، تیرا نام بھی لینا یاد نہیں، تیرا نام بھی لینا۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں آسانیاں پیدا کرے اور بہت زیادہ کامیابیوں سے نوازے۔ جیسا کہ آپ نے میرا تھمبنیل بھی دیکھا، اس سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو گیا، اور میرے انٹروڈکشن میں بھی آپ کو کافی ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں۔ تو مختصراً میں آپ کو یہ بتاتی چاہوں کہ میں سوشل میڈیا پہ جو آئی ہوں ٹک ٹاک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر، اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ لوگوں کی ہیلپ کی جا سکے۔ میں پچھلے آلموسٹ 2 ایئرس سے یہ کر رہی ہوں کہ میں اپنے گھر پہ موجود ہوں، اور اپنے گھر میں مجھ سے جتنا ہوتا ہے میں لوگوں کی ہیلپ کرتی ہوں۔ موسٹلی کبھی کسی کو پیسے دے دیے، کبھی کسی کی کچھ ہیلپ کر دی سودا وغیرہ میں، وہ ایک سائڈ پہ۔ لیکن 2 سال سے جو میں ریگولرلی کام کر رہی ہوں وہ کھانا کھلانے کا کام کر رہی ہوں۔ میرے گھر کے ارد گرد بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ڈیزرونگ ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ زیادہ ہوتا نہیں ہے، اور ویسے بھی جب آپ روڈ پہ باہر نکلتے ہو تو آپ کو کافی سارے لوگ ایسے مل جاتے ہیں جن کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اور جن کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے۔ پچھلے 2 سال سے میں یہ ایک ہی کام کر رہی ہوں کہ میں کھانا خود گھر پہ بناتی ہوں۔ موسٹلی میں چاول ہی بناتی ہوں، چاہے وہ چکن والے ہو جائیں چاہے وہ چنے والے ہو جائیں، اکارڈنگ ٹو بجٹ اس منتھ پھر میں ارینج کر لیتی ہوں اور لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کراتی ہوں۔ اب میں نے یہ سوچا ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کروں، اور آپ سے صرف چھوٹی سی ہیلپ مجھے چاہیے، وہ میں آگے آپ کو بتا دوں گی کہ کیسے چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب میں جب باہر نکلتی ہوں نا تو لوگ بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ ایک تو میری گاڑی تمام لوگوں کو پتہ چل گیا، اس کا نمبر اور وہ سارا کچھ پتہ ہے کہ ایک باچی آتی ہے، وہ یہاں پہ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر کے جاتی ہے، کیونکہ میرا ایک ہی ایریا ہے، ایک ہی پٹی ہے میری، ایک ہی روڈ ہے، میں وہاں سے جا کے سب کو دے کے واپس آ جاتی ہوں۔ میرے تمام بہن بھائیوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ میں ہر مہینے تقریباً 25 کبھی 30 اور کبھی 35 اتنے لوگوں کا میں کھانا ریڈی کر پاتی ہوں۔ اس کے علاوہ اس سے اوپر میری ابھی گنجائش نہیں، کیونکہ یہ میں اکیلے خود سے ارینج کر رہی ہوں۔ اس میں کسی کی ہیلپ نہیں لیتی ہوں، میں کسی سے پیسے نہیں لیتی ہوں۔ جو میری اپنی ذات کے پیسے ہوتے ہیں، جو میرے اپنے ہوتے ہیں، میں اسی میں ہی یہ کام پورا کرتی ہوں۔ میں گجرات سے چاول منگواتی ہوں، یہاں کے چاول میں نہیں استعمال کرتی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بھی چاول وہ والے استعمال نہیں ہوتے، اور نہ ہی جو ہے نا کوئی کھاتا ہے۔ اور آپ کو جو چیز خود آپ کھاتے ہیں وہی آپ کو کھلانے چاہیے باہر بھی، وہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو زیادہ دیتا ہے۔ تو ہمارے ویسے گھر کے لیے چاول بھی گجرات سے ہی آتے ہیں، تو جو میں ڈسٹریبیوٹ کرتی ہوں وہ الگ سے آتے ہیں، وہ بھی گجرات سے آتے ہیں۔ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ بہت زیادہ آؤٹ ہوتا جا رہا ہے، بجٹ کافی زیادہ جو ہے نا وہ میری رینج سے باہر نکلتا جا رہا ہے۔ پہلے میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ پہلے میں نے سٹیپ 1 سے 10 لوگوں سے سٹارٹ کیا، پھر 15 لوگوں پہ پہنچی، پھر 20 پہ، پھر 25 پہ، پھر 30 پہ، 35 پہ آ کے میں رک گئی۔ اب رکی اس لیے کیونکہ میرے پاس وسائل ہی اتنے ہیں، میں گھر پہ رہ کے اتنا ہی کر سکتی ہوں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتی ہوں۔
اور کبھی منتھ میں 1 دفعہ کر لیا، کبھی 2 دفعہ کر لیا، کیونکہ آپ اگر ساری کاسٹ نکالیں نا، اور آلموسٹ میں کبھی 5 کلو کبھی 7 کلو اس دوران نا اتنے 5-7 اس طرح نا چاول بناتی ہوں، جتنے میرے پاس چکن موجود ہے یا جتنے میرے پاس چنے موجود ہیں اس حساب سے میں چاول ڈال لیتی ہوں اور بنا لیتی ہوں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو مہنگائی ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے، اور لٹرلی میں بہت پریشان ہو کے واپس آتی ہوں کہ میرے پاس باکس ختم ہو جاتے ہیں، کھانا ختم ہو جاتے ہیں، اور میری گاڑی کے سامنے بچے کھڑے ہوتے ہیں اور لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے یہ پھر فیصلہ کیا کہ مجھے کیوں نہ میں ٹک ٹاک جوائن کر لوں، میں یوٹیوب جوائن کر لوں، آلریڈی میرے پاس اسلامک کانٹینٹ تو موجود ہے، میں اسلامک ویڈیوز پوسٹ کر دوں گی، اگر لوگوں نے پسند کی، میرے ویوز آئے تو میں ان لوگوں کو اپنی اس جو میرا جو سلسلہ اس میں شامل کر لوں گی، وہ لوگ میری مدد کریں گے، تو اس سے کتنی ہی اچھی بات ہے کہ لوگوں کی جو مشکلات ہیں وہ حل ہو جائے گی۔ میں آگے اس چیز کو لے کے بڑھنا چاہتی ہوں۔ پہلے میں نے 3 مہینے لگائے ٹک ٹاک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر، اور اس کو تھوڑا سرچ کیا۔ یوٹیوب کو بھی 2 مہینے ہوئے، ٹک ٹاک کو 3 مہینے ہوئے۔ سٹارٹ میں نے ٹک ٹاک سے لیا تھا کہ کیا میری بات کوئی سنے گا، تو اللہ کا اتنا احسان ہوا مجھ پہ کہ لوگوں نے میری بات سنی، میری باتوں کو پسند کیا، اور میری 50K کی فیملی ٹک ٹاک کے اوپر کمپلیٹ ہوگی۔ اب میں ان تمام بہن بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے یوٹیوب کے اوپر فالو کریں، مجھے سبسکرائب کریں، اور مجھے میری ویڈیوز کو دیکھا کریں۔ مجھے آپ سے کوئی پیسے نہیں چاہیے، میں آپ سے آپ کو میں اپنا موبائل نمبر یا میں اپنا وہ بینک اکاؤنٹ نمبر آپ کے ساتھ کچھ بھی شیئر نہیں کر رہی ہوں، میں کسی سے کوئی پیسے نہیں لے رہی ہوں۔ میں آپ سے صرف ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ایک میرے یوٹیوب کو سبسکرائب کیا جائے، اور اس کو جو بھی ویڈیو آتی ہے اس کو دیکھا جائے۔ آپ کے ویوز ہی آپ کا صدقہ جاریہ ہے، آپ کے ویوز ہی صدقے میں حصہ اس کا شامل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ میرے آگے فردر پلان بھی ہیں اس چیز کو لے کے چلنے کے، کیونکہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی بڑے قریب سے دیکھا ہے کہ جن کے گھر میں ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ان کے گھر میں کفن کے پیسے نہیں ہوتے۔ کچھ چیزیں ابھی ہائڈ ہی رہنے دیتی ہوں کیونکہ ان چیزوں کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے۔ باقی رہا NGO کا کام، تو میں NGO یونیورسٹی کے ٹائم سے کر رہی ہوں، پہلے میں کسی اور NGO کے ساتھ ایز اے والنٹیئر کام کر رہی تھی۔ آپ کی ہیلپ سے ہوگا یہ کہ میرا چینل ایک تو مونیٹائز ہو جائے گا، اس کے بعد مجھے ارننگ آنا سٹارٹ ہوگی۔ ارننگ کے بعد مجھے جو اس چینل سے ارننگ ملے گی وہ میں لوگوں کی ہیلپ کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مجھے 2 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے، اور وہ میں صرف اور صرف پرسنلی خود کر رہی تھی، میری فیملی میں بھی یہ بات نہیں پتا، میرے خاندان میں بھی یہ بات نہیں پتا، میری فرینڈز میں بھی یہ بات نہیں پتا۔ ہاں، میرے فیملی والے اب یہ ویڈیو دیکھیں یا میری فرینڈز یہ ویڈیو دیکھیں تو تب ان کو یہ بات پتہ چل جائے گی، ادروائز میرے گھر کے جو 5 سے 6 لوگ ہیں نا، ان کے علاوہ اس کام کے بارے میں کسی کو نہیں پتا۔ اور آپ کی ہیلپ سے ہوگا یہ کہ ایک تو میں جو لوگوں کو 30 یا 35 لوگوں کو جو میں کھانا کھلاتی ہوں وہ بڑھ جائے گا، 50 60 70 100 جتنا ہو سکا وہ کر لوں گی۔ اور دوسری بات یہ ہوگی کہ میں گھر پہ کتنا بنا لیتی ہوں، 5 کلو 7 کلو 8 کلو، پھر یہ ہوگا کہ میں دیگ منگوا لیا کروں گی، اس حساب سے باکسز آ جایا کریں گے، اس حساب سے تھوڑا براڈ ہو جائے گا، تھوڑا جو میں گھر والا سسٹم ہے نا اس سے نکل کے باہر آ جاؤں گی، یہ ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ لوگوں کے گھر میں راشن پہنچ جائے گا۔ اگر اللہ نے مجھے ترقی دی، اگر اللہ نے مجھے عزت دی، تو جو لوگ باہر بیچارے روزگار کی تلاش میں ہوتے ہیں، جیسے آپ اپنے علاقے میں بھی دیکھتے ہیں، کہیں پہ بھی آپ ہیں، مستری مزدور ہوتے ہیں نا، کئی بیلچہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے سر گھٹنوں کے اوپر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو بھی باعزت روزگار دے سکتے ہیں، ان سے کچھ پرومسز لے کے اپنی نگرانی میں کوئی چھوٹی موٹی دکان کھولتی کچھ اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ وہ ایک فردر پلان ہے، اس کو بھی میں انشاءاللہ کرنے کے ارادے میں ہوں، میں نے سوچ کے رکھا ہوا ہے۔ میں نے تمام کاموں کو ایک لسٹ بنا کے اس کے اندر ایڈجسٹ کیا ہوا ہے کہ کس کس ٹائم پہ کیا کیا چیز پبلک کے سامنے لانی ہے، کیا کیا چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، کیونکہ پہلے میرا اسٹرانگ ہونا ضروری ہے۔ میرے ہی مائنڈ میں نہیں ایک وہ اسکیچ بنا ہوا کہ مجھے کس رستے سے گزر کے جانا ہے، تو میں آپ کے ساتھ کس طرح سے بات کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی ہیلپ یہی ہوگی میرے ساتھ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے آپ نے، اور آپ کے ویوز سے وہ میری انکم جب جنریٹ ہوگی تو وہ آپ کا حصہ آلریڈی اس نیک کام میں ڈل جائے گا، ٹھیک ہے؟ جب میں آگے کوئی اچھا کام کروں گی، کوئی بڑے لیول پہ کام کروں گی، تو ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کی اپڈیٹ دیتی رہوں گی، کرتی رہوں گی۔ میرے پاس اسلامک کانٹینٹ ہے، آپ اس کو سنیں گے تو ایک ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ کنیکشن بھی بلڈ اپ رہتا ہے، اور آپ کی اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے، ویوز دینے سے دوسرے لوگوں تک بھی نا بہت ہیلپ پہنچ جائے گی۔
ये जो वीडियो आपने स्टार्ट में देखी थी, ये लास्ट मंथ की वीडियो थी और मैंने ना बड़ी घबराहट में ये वीडियो बनवाई थी। मेरे साथ मेरी सिस्टर थी, मैंने उनसे कहा था कि बस छोटे छोटे से क्लिप ले लें ताकि मैं इस चीज़ को एज अ प्रूफ अपनी वीडियो में बता सकूं कि आप परेशान ना हो। मैं वाकई इस तरह का काम कर रही हूँ, क्योंकि आज का दौर ऐसा है ना, लोग जब तक वो अपनी आंखों से देखते नहीं है वो मानते नहीं है। चाहे जितना मर्जी कोई किसी की नीयत अच्छी हो, नीयत तो कोई नहीं ना इंसान जान सकता, ये तो अल्लाह ही जान सकता है। तो बस आप लोगों की एक सेटिस्फेक्शन के लिए बनाई थी। बाकी कोई क्या सोचता है ये मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, हर बंदे की अपनी सोच होती है। आज से 2 साल पहले मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मैं इस तरह से इतने लोगों में बैठ के ये बात करूँगी। मुझे लगता था कि ये सिलसिला सिर्फ मेरा ही है और मेरे अल्लाह के दरमियान ही रहेगा, और मैं ऐसे ही कभी 30 कभी 35 लोगों को दूंगी खाना। लेकिन अब हालात आपको पता है पाकिस्तान के बहुत टफ हो गए हैं। हर बंदा परेशान है, हर बंदा अपसेट है, वो यही चाहता है कि किसी न किसी तरीके से उसके घर में उसके बच्चे खाना खा लें। ठीक है, बाकी हेल्प करना, कपड़ा जूता और वो तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। बच्चे भूखे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं दूध पीने वाले, उनके घर में इतने पैसे नहीं है कि बच्चे का फीडर एक टाइप का वो रेडी करके बच्चों को दे सके। बहरहाल हालात पाकिस्तान के आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। आप इस चीज़ पे ना अपना ज़हन बिठा लें कि मुल्क के जो सियासी हालात है ना, किसी भी सियासतदान ने आके ना मुल्क को नहीं चलाना। मुल्क अभी भी चल रहा है ना, कोई सियासी बंदा सीट के ऊपर नहीं है, मुल्क चल रहा है ना। मुल्क चलेगा हम जैसे और आप जैसे लोगों से। हम लोग अपना मियार बेहतर करेंगे, हम लोगों के दिल में एहसास होगा ना जब, तो अपनी अपनी जगह पे रहते हुए जब हम एहसास के साथ नेकी का जज्बा लेके कोई काम करेंगे ना, तो इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता मुल्क ठीक होगा। बड़े लोग क्या कहते हैं, सियासी लोग क्या कहते हैं, वो अपने जिम्मे के काम खुद करें। हमें अपनी अपनी जगह पे रह के बेहतर काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अगर आपने रहना है तो आपको मिलजुल के रहना पड़ेगा, क्योंकि हालात इस टाइम बहुत ख़राब हो गए। ये मेरी भी एक कोशिश है कि मैं आप लोगों को साथ मिला के बहुत से लोगों तक काफ़ी सारी चीज़ों को पहुंचा पाऊँ। मेरे बहुत फर्दर प्लान भी है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह मुझे हिम्मत दे। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मेरे सफ़र को जो मैंने भी आपके साथ आज की डेट में शुरू किया है वो आखिर तक जारी रखें, और अल्लाह ताला आपके भी हक़ में आसानियाँ पैदा करे, मेरे हक़ में भी आसानियाँ पैदा करे, और हम तमाम लोगों के दिलों के अंदर ना नेकी का जज्बा वो हमेशा कायम रखे, कभी उसको मरने ना दे। अब आपसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह नए टॉपिक पे नई वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात हो जाएगी। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।